اکبر الہ آبادی۔ اکبر حسین نام اور اکبر تخلص تھا۔ 1846 میں الہ آباد میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام سید تفضل حسین رضوی تھا۔ 1921 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے مختاری کا امتحان پاس کیا اور تحصیلدار ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد وکالت کا امتحان پاس کر کے وکالت شروع کر دی، لیکن جلد ہی منصفی کی ملازمت مل گئی اور ترقی کرتے کرتے سیشن جج ہو گئے۔ 1904 میں ملازمت سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ حکومت نے ان کو خان بہادر کے خطاب سے نوازا۔ شاعری میں وحید الدین وحید کے شاگرد تھے۔ اکبر الہ آبادی نے اپنی شاعری کو 5 ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا دور ابتدا سے لے کر 1866 تک ہے، دوسرا دور 1884 تک ہے، تیسرا دور 1884 سے شروع ہو کر 1909 پر ختم ہو جاتا ہے، چوتھا 1912 پر ختم ہوتا ہے، آخری دور 1916 سے لے کر ان کی موت تک کا ہے۔ اکبر الہ آبادی کے پہلے دور میں قدیم رنگ غزل ملتا ہے، لیکن زبان میں سادگی، روانی اور صفائی پائی جاتی ہے۔ یہ دور در حقیقت ان کی آئندہ شاعری کی تمہید ہے۔ دوسرے دور میں ان کا رنگ تغزل نکھر گیا ہے، اس کی جگہ حقیقت نگاری نے لے لی ہے اور مروجہ اور معینہ مضامین کم ہو گئے اور طنز و مزاح کی ابتدا ہوتی ہے۔ تیسرے دور میں قدیم رنگ کی جگہ اخلاقی رنگ آ جاتا ہے۔ عاشقانہ مضامین کے علاوہ وہ صوفیانہ اور فلسفیانہ مضامین میں بھی ملتے ہیں۔ طنز و مزاح میں شدت اور پختگی آ جاتی ہے اور استادانہ مہارت پیدا ہوتی ہے۔ اپنے دور کے چوتھے حصے میں اکبر لسان الاثر ہو گئے۔ اب ان کی شاعری میں فلسفیانہ اور سیاسی مضامین کی کثرت ملتی ہے، خیال میں وسعت اور بلندی پائی جاتی ہے، واقعات حاضرہ اور مغربی تہذیب پر بھرپور طنز نظر آتا ہے، کہیں کہیں عشقیہ مضامین بھی پائے جاتے ہیں۔ ان کے آخری دور کو ان کی شاعری کی معراج سمجھنا چاہیے۔ اب ان کی شاعری میں تجربے کی وسعت اور مشاہدے کی گہرائی پائی جاتی ہے، اور اس دور کا خاص وقت سیاسی اور روحانی اثرات کی گہرائی اور غم و ملال کے خیالات غالب نظر آتے ہیں۔ ان کی غزل گوئی میں روانی، سلاست، بے تکلفی، بلند خیالی اور عمدہ تشبیہات ملتی ہیں۔ انہوں نے اپنی غزل میں حسن و عشق کی واردات، اخلاقی اور فلسفیانہ مضامین بھی بیان کیے ہیں۔ ان کے اشعار میں ناپائیداری دنیا، تصوف اور غم و ملال کے مضامین ملتے ہیں۔ ان کی غزلوں میں شوخی و ظرافت بھی کہیں کہیں نظر آتی ہے، لیکن بقول مولانا عبد الماجد دریا آبادی مرحوم کے غزل گو شاعر کی حیثیت سے اکبر کو شہرت عام کبھی حاصل نہ ہوئی۔ 1857 کے بعد بر صغیر عظیم انقلاب سے دوچار ہوا تھا۔ اس کا سب سے زیادہ اثر مسلمانوں پر پڑا تھا۔ سر سید احمد خان بر صغیر میں مسلمانوں کی نئی نسل کی تعمیر کا خواب دیکھ رہے تھے اور علی گڑھ تحریک اس کی غمازی تھی، لیکن کچھ لوگ ان کے مخالف تھے، جن میں اکبر بھی شامل تھے، جو اس تبدیلی کو قبول کرنے کو تیار نہ تھے۔ ان کی مخالفت بھی خلوص اور نیک نیتی پر مبنی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ مغربی تہذیب اور معاشرت کی یلغار مسلمانوں کی تہذیب و معاشرت، رسم و رواج اور روایات کو چھین لے گی۔ تعلیم نسواں۔ اکبر عورتوں کی تعلیم کے مخالف نہ تھے، مگر ان کا کہنا تھا کہ عورتوں کو گھر اور بچوں کے لیے تعلیم حاصل کرنا چاہیے تاکہ وہ گھریلو ماحول اور بچوں کو اسلامی اصولوں کے مطابق صحیح تربیت کر سکیں۔ وہ مغربی طرز کی تعلیم عورتوں کے لیے پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان سے عورتوں کے اخلاق پر برا اثر پڑے گا اور ان کی شرم و حیا رخصت ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے انہوں نے عورتوں کی مغربیت پسندی کا مذاق اپنی شاعری میں اڑایا ہے۔ بے پردگی۔ اکبر کی نگاہ میں مغربی تہذیب کے اثرات نے جہاں عورتوں سے ان کی مشرقی دوشیزگی اور شرم و حیا چھین لی ہے، وہ خاتون خانہ کی بجائے رونق محفل بنتی جا رہی ہے، اور بے پردگی کے نتیجے میں مردوں کی طرح ان کے خیالات، جذبات اور اخلاق میں فرق آ گیا ہے اور ان سے مشرق کی شائستگی بھی چھین لی گئی ہے۔
مذہب اکبر بدلے ہوئے حالات کو قبول کرنے کو تیار نہ تھے۔ ان کو مذہب سے غیر معمولی لگاؤ تھا، خلوص کے ساتھ ساتھ یقین کی پختگی نہایت تند اور نہایت جوشیلی ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے جو کچھ کہا وہ ان کے دل کی آواز ہے۔ اکبر کو اس نئی فضا میں بے دینی کی جھلک نظر آئی۔ وہ مذہب کو ہی محور اور بنیاد سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک ہر وہ چیز جس سے دین کو تقویت پہنچے خیر کہی جائے گی، اور جو چیز مذہب کی کمزوری کا سبب بنی وہ شر ہے، خواہ وہ تعلیم ہی کیوں نہ ہو۔ اس وقت دو تعلیمی مرکز تھے، ایک علی گڑھ اور دوسرا ندوۃ العلماء۔ علی گڑھ کے مقابلے میں ندوہ کو زیادہ پسند کرتے تھے۔ ان کا ایمان تھا کہ مذہب کا تعلق دل سے ہے، اس میں فلسفہ، سائنس اور منطق کوئی دخل نہیں۔ ملائیت کی تنگ نظری کو برا سمجھتے تھے۔ سیاسی رنگ اکبر ظرافت کے پردے میں اس وقت کے سیاسی معاملات پر بھی اظہار خیال کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے سیاسی اشعار میں مغربی طرز معاشرت کی حقیقی اور اصلی کیفیت دکھائی ہے۔ وہ سیاسی حقوق کو محض زنجیر غلامی کی مختلف کڑیاں سمجھتے جو سیدھے سادے مسلمانوں کو پھانسنے کی تدبیریں ہیں، لیکن انہوں نے اس کے مضامین کو ایک شاعر کی حیثیت سے بیان کیا ہے اور محتاط انداز اختیار کیا ہے۔ ظرافت اکبر سے پہلے بھی ہم کو اردو ادب میں طنز و مزاح ملتا ہے، لیکن چند کے سوا اور سودا کی چند ہجویات کو چھوڑ کر باقی سب شخصی ہیں، لیکن اکبر کی مزاح نگاری اصلاح حال اور اخلاق کی درستی ہے۔ اکبر نے دراصل اپنے زمانے کے معاشرے پر چوٹ کی ہے، جو شخص ہی نہیں بلکہ عمومی ہے۔ کہیں کہیں وہ ضرور مخاطب کا نام لیتے ہیں، جیسے سر سید، گاندھی وغیرہ، لیکن ان کے حسن بیان کا یہ کمال ہے کہ یہ شخصیت بے جان ہو کر رہ جاتی ہے۔ اکبر کی ظرافت کی یہ خوبی ہے کہ پڑھنے والا ان کے ساتھ خود ہنسنے لگتا ہے۔ انہوں نے شوخی اور مزاح کے لیے نیا ڈھنگ اختیار کیا ہے۔ مختلف طبقات کی ترجمانی کے لیے انہوں نے چند ناموں کو مخصوص کر دیا، جیسے شیخ، سید، جمن، ہر چرنداس، وفاقی، مصر، سلو، بدھو اور اونٹ وغیرہ۔ انہی ناموں کو موضوع بنا کر وہ جس طبقے کو چاہتے ہیں انتہائی خوبصورتی سے ہجو لکھ جاتے ہیں، اور ان کے مزاح میں برجستگی ہے۔ انگریزی الفاظ کا استعمال اکبر اپنے کلام میں جا بجا انگریزی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، جس سے شگفتگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اکبر نقادوں کی نظر میں اکبر کی شاعری ایک تاریخی حیثیت رکھتی ہے۔ حالی اکبر اور اقبال ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں، اور یہ تینوں کی شاعری کو اردو میں قومی اور ملی شاعری کے ارتقاء میں ایک نمایاں اہمیت حاصل ہے۔ ڈاکٹر ابواللیث صدیقی۔